اب اس سیکشن میں ہم ہیومن پاپولیشن کی جو گروتھ ہے، رادر اوور گروتھ ہے جسے ہم اوور پاپولیشن کہتے ہیں، ہم اس کو اور اس کے کانسیکوینسز کو ڈیل کریں گے، اور پھر اس کے اینڈ پہ ہم ایج سے ریلیٹڈ کچھ انفارمیشن بھی آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ تو اگر ہم پاکستان کی پاپولیشن کی بات کریں 2007 سے 2008 کے درمیان، تو دیٹ واز اراؤنڈ 164 ملین۔ اب 164 ملین کا مطلب ہے کہ ہماری پاپولیشن جو تھی آلموسٹ 16.5 کروڑ تھی۔ اس ٹائم پہ یہ پریڈکٹ کیا گیا کہ اس ڈیکیڈ کے اینڈ پہ جو ہماری ایکسپیکٹڈ پاپولیشن ہے دیٹ از 176 ملین، یعنی کہ 17.6 کروڑ۔ لیکن اگر ہم 2021 کی پاپولیشن کو دیکھیں تو ہماری اس ٹائم جو پاپولیشن کرنٹ چل رہی ہے دیٹ از 22.5 کروڑ، یعنی کہ 225 ملین، یعنی کہ ہم نے اس جو ہمارے پاس ایک ایسٹیمیٹ تھا اس سے کہیں زیادہ اوور پاپولیشن ہماری کنٹری میں ہوئی ہے۔ اب اوور پاپولیشن جو ہے اس کے ساتھ کچھ پرابلمس جو ہیں ایسوسیٹڈ ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جب اوور پاپولیشن ہوتی ہے تو ایک ایریا یا انوائرمنٹ کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے انڈیویجولس کو کیری کرنے کی، ان کو مینٹین کرنے کی، ان کو شیلٹر اور فوڈ پرووائڈ کرنے کی، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے، اور لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں اور ریسورسز کم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس جو پرابلمز آتے ہیں اوور پاپولیشن کی وجہ سے، وہ شارٹیج آف فریش واٹر اور نیچرل ریسورسز ہے، کہ ہمارے پاس جو پانی ہے پینے کا صاف پانی، اس کی اویلیبلٹی ایک مسئلہ بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بہت ریپڈلی ڈپلیٹ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کیونکہ لوگوں نے رہنا ہے اور انہیں کھانا بھی چاہیے، تو جو ڈیفارسٹیشن شروع ہو جاتی ہے، درختوں کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں ٹو کریٹ لینڈ فار ایدر فار فارمنگ، ٹو اوور کم فوڈ شارٹیج، یا پھر ہاؤسنگ یونٹس کے لیے جو گرین ایریاز ہیں ان کو کٹ کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کہ پورے کے پورے ایکو سسٹم جو ہے ان کا لاس ہوتا ہے۔ کہ فارسٹ ایک ایکو سسٹم ہے، اگر وہ ختم ہو گیا تو ایک پورا کا پورا ایکو سسٹم ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، جس میں انسانوں کے علاوہ بہت سارے اور جو آرگنزمس ہیں وہ بے گھر ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس پولوشن کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پولوشن ہو جاتی ہے، دیٹ ریزلٹس انٹو گلوبل وارمنگ۔ اس کے بعد جو ہاؤسنگ یونٹس ہوتے ہیں، یعنی شیلٹر جسے ہم کہتے ہیں، رہنے کی جگہ، اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، اور اتنی جگہ نہیں ہے، اتنے ریسورسز نہیں ہوتے ہمارے پاس کہ ہم اتنے ہاؤسنگ یونٹس بنا سکیں۔ ہمیں زیادہ ہاسپٹلس، اسکولس، جابس، ہر چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارا جو اکانومی بھی اور ہمارا جو انوائرمنٹ بھی ہے اس چیز کو سپورٹ نہیں کر پا رہا ہوتا، اس کو سسٹین نہیں کر سکتا۔ تو یہ سارے جو پرابلمس ہیں یہ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں ود اوور پاپولیشن۔ تو ہماری سوسائٹی میں جو ہے اویئرنیس نہیں ہے کہ پاپولیشن کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے کہ برتھ کنٹرول کے بارے میں بات کی جائے یا پاپولیشن کو کم رکھنے کی بات کی جائے۔ ہمارے جو نیشنل ٹی وی ہے اس نے بہت زیادہ ایفرٹس کی ہیں کہ لوگوں کو میں اویئرنیس کریٹ کی جائے کہ وہ پاپولیشن کو کنٹرول کریں۔ ہمارے جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی بہت زیادہ رول ہے اس چیز میں کہ وہ لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں، بٹ اسٹل ٹو دس ڈے ہمارے ہاں ایون پڑھے لکھے لوگ بھی اس چیز کو اکنالج نہیں کرتے کہ برتھ کنٹرول یا جو پریکاشنز ہیں یہ سارے پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کی، ان کی کوئی خاص ضرورت ہے۔ ہماری یہی جو ایک خاص قسم کا رویہ ہے ٹورڈز پروٹیکشن، برتھ کنٹرول اینڈ پریکاشنز، اسی کی وجہ سے ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو ہماری سوسائٹی میں بھی، باہر تو خیر بہت زیادہ ہے بیکاز آف دیئر کلچر، لیکن ہماری سوسائٹی میں بھی یہ چیز جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، اور اس بیماری کو ہم کہتے ہیں ایڈز۔ اب ایڈز جو ہے ایک سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے۔ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سیکشول ایکٹ کی وجہ سے ایک انڈیویجول سے دوسرے میں ٹرانسفر ہوتی ہے، یعنی جو میٹنگ کا پروسیس ہوتا ہے وہ اس چیز کو ٹرانسفر کر سکتا ہے ایک انسان سے دوسرے انسان میں۔ اب ایڈز جو ہے اٹ اسٹینڈس فار ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم۔ اب آپ کو نام سے پتہ چل رہا ہے ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی۔ امیون ڈیفیشنسی کا مطلب ہے کہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے اس وائرس کی وجہ سے۔ یہ ایک وائرس کی وجہ سے کاز ہوتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس، دیٹ از کالڈ HIV ان کامن لینگویج، یا ایبریویٹڈ ایز HIV۔
جو وائرس ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں ان کو تباہ کر دیتا ہے, ان کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے اندر ریزسٹنس نہیں رہتی کہ ہم دوسری انفیکشنز کو فائٹ کر سکیں. تو ایک کے اوپر ایک انفیکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس انسان کو, اور اوور ٹائم اس بندے کے جو باڈی سسٹمز ہیں دے اسٹارٹ ٹو شٹ ڈاؤن, کیونکہ اس کے پاس امیونٹی نہیں ہے کہ وہ ریکرنگ انفیکشن سے فائٹ کر سکے. اب ایڈز جو ہے یہ کچھ خاص ریزنز کی وجہ سے پھیلتی ہے. ایک تو یہ کہ بہت فیٹل ڈیزیز ہے, اور یہ پھیلتی کیوں ہے؟ یہ باڈی فلوئڈس کا جو ٹرانسفر ہے, جیسے کہ بلڈ ہے اس کی ٹرانسفیوژن کی وجہ سے بھی پھیل سکتا ہے, اور سیمن کی ٹرانسفر کی وجہ سے بھی پھیل سکتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو انڈیویجولس کے درمیان میٹنگ ہوتی ہے اس کے تھرو یہ بیماری پھیلتی ہے. جو مین کازز ہیں اس کی پھیلنے کے وہ کیا ہیں؟ ان پروٹیکٹڈ سیکشول ایکٹیویٹیز ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں کلچر نہیں ہے کہ پروٹیکشن کو جو ہے یوز کیا جائے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں انفیکٹڈ نیڈلز کا یوز بہت کامن ہے, کیونکہ ہمارے ہاں ایک پرابلم ہے ڈرگ ایڈکشن کی. جو ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں جو وہ نیڈلز یوز کرتے ہیں, وہ ایک نے یوز کی, دوسرے نے کی, تیسرے نے کی, ایسا نہیں ہے کہ وہ نیو نیڈلز یوز کر رہے ہوتے ہیں. ان میں سے اگر کسی ایک انڈیویجول کو بھی وہاں پہ ایڈز ہے تو اس کی جو کنٹامینیٹڈ نیڈل ہے وہ اگر ایک دوسرا ایڈکٹ یوز کر رہا ہے تو اس بندے کو بھی ایڈز ہو سکتا ہے. تو یہ جو نیڈلز ہیں اسپیشلی ڈرگ ایڈکٹس میں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے ایڈز کا, وہاں اسی لیے ہے کہ وہ انفیکٹڈ نیڈلز یوز کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی بلڈ ٹرانسفیوژن ایسی ہو گئی ہے انفیکٹڈ بلڈ کی, یوزلی ایسا ہوتا تو نہیں ہے, لیکن اگر آپ فار آف ایریاز کی بات کریں جہاں پہ ٹیکنالوجی اتنی نہیں ہے, سیف پریکٹسز نہیں فالو کی جاتی ٹرانسفیوژن سے پہلے, یا پھر ایمرجنسی میں کوئی ایسا بلڈ ٹرانسفر کر دیا گیا اور ایون اس بندے کو خود بھی نہیں پتا کہ اس کو ایڈز ہے, تو اس کی وجہ سے بھی جو بلڈ ٹرانسفر ہوتا ہے اس سے ایڈز ہو سکتے ہیں. ہماری جو گورنمنٹ ہے اس نے اس پرابلم سے ڈیل کرنے کے لیے, ایڈز کی پرابلم سے ڈیل کرنے کے لیے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے, دیٹ از نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام. یہ آرگنائزیشن ڈفرینٹ میکینزمس کے تھرو کام کر رہی ہوتی ہے, جیسے کہ ٹی وی کے اور ریڈیو چینلز کے تھرو اور پرنٹ میڈیا کے تھرو جو ہے یہ اویئرنیس کریٹ کی جاتی ہے اباؤٹ ایڈز, اور کس طرح سے اس کی ٹیسٹنگ ہونی چاہیے اور اس بندے کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اور 2005 سے ابھی تک یہ پروگرام چل رہا ہے. جو اس کے میجر آبجیکٹیوز ہیں وہ آبجیکٹیوز ہیں کہ جو ہمارا پبلک ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز سیف سیکشول ایکٹیویٹیز اس کو کیٹر کیا جائے, اس کو بدلا جائے, اس چیز کو برا نہ سمجھا جائے کہ پروٹیکشن استعمال کی جائے. دوسری طرف ایک ڈیمانڈ کریٹ کی جائے ریگارڈنگ دا انفارمیشن آن HIV اینڈ ایڈس, کہ لوگ اس کے بارے میں بات کریں, کوئی کانورزیشن ایٹ لیسٹ اسٹارٹ تو ہو کہ HIV اور ایڈس کیا ہے, یہ کیسے ہوتی ہے, اور ہماری سوسائٹی میں اس کو اتنا ٹیبو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں بات ہی نہیں ہوتی. تو جو پرسن ہوتا ہے جو کسی وجہ سے سفر کر رہا ہے ایڈس سے, وہ یہ بتانا ہی نہیں چاہتا, وہ اس کے لیے ٹیسٹ ہی نہیں کرانا چاہتا کہ اگر اس کو ایڈس یا HIV ہوا تو یہ اس کے لیے بہت ایک شرمندگی کی بات ہوگی. اس کے علاوہ ایٹیٹیوڈز اور بیہیویئرس کو امپروو کیا جائے جو ہیلتھ کیئر ورکرز کے ہیں, کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو اویئر کریں اور کس طرح سے اس طرح کے سینسٹیو جو پرابلمز ہیں ان کے ساتھ ڈیل کریں. تو اس طرح سے ہم نے اس پورے چیپٹر میں پلانٹ سے شروع کر کے اینیملز تک ساری کے سارے ریپروڈکشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی اسٹرکچرز ہیں ان کو بھی دیکھ لیا, جو میکینزمز ہیں, جو پروسیسز ہیں ان کو بھی دیکھ لیا. آئی ہیو ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ کہ میں آپ کو ہر چیز اچھے سے ایکسپلین کروں. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ ویری ویل ناؤ. دس از یور بایولوجی انسٹرکٹر زین العارفین فرام tutorial.pk.